نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کے سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ عام طور پر ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ رمضان کے مہینے میں کچھ توفیق مل جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے یہاں مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے بیمار کو شفا مل جائے، کوئی پریشانی ہے تو پریشانی دور ہو جائے، کسی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے تو اس مقدمات سے بری ہو جائے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے کسی آیت کو پڑھے قرضہ پورا ہو جائے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے فقر و فاقہ سے اچھا ہو جائے، روح کے نکلنے کا وقت ہے یاسین شریف پڑھی جائے تاکہ روح آسانی سے نکل جائے۔ یقیناً قرآن کریم سے یہ سارے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اصل قرآن کریم کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم کا مقصد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم ہوا اس کتاب کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کو پڑھنا سیکھے۔ ایک تو وہ پڑھنا ہوتا ہے جو عام طور پر آدمی بچپنے میں مکتب میں پڑھ لیتا ہے۔ الحمدللہ اب تو مکتب میں بھی تجوید کا ماحول آ رہا ہے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ہر مسلمان بچہ یا بچی جب اس عمر کو پہنچے کہ وہ قرآن پڑھ سکے، قرآن کریم کو سیکھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ اس کے لیے فرض ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے، پہلا حق ہے۔ جب قرآن کریم سیکھ لیا تو اب دوسرا حق یہ ہے کہ وہ روزانہ اس کی تلاوت کرے۔ تلاوت کتنی کرے؟ کچھ حصہ تو نماز میں پڑھنا ہے، اتنا تو یاد کرنا زبانی یہ ضروری ہے، جس سے فرض نماز پڑھی جا سکے۔ بعض بیچارے مسلمان صرف 2 سورتوں کے حافظ ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کے علاوہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ بعض مسلمان ہیں وہ علم تر سے والناس تک 10 صورتیں یاد کیے ہوئے ہیں۔ بعض مسلمان ہیں جو ماشاءاللہ والضحیٰ سے والناس تک پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے ایسا چاہیے کہ کم سے کم آخری پارہ وہ حفظ کرے، پارہ عام کم سے کم وہ حفظ کرے۔ اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کسی کو پورے قرآن کریم کے حفظ کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں اکثر صحابہ قرآن کریم کے پورے حافظ تھے۔ لہذا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہمیں 2-4 صورتیں یاد ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کا کچھ حصہ ہمیں زبانی بھی یاد ہو جائے، یاد کریں اور قرآن کریم کو پڑھتا رہے۔ تو پہلا مقصد ہے سیکھنا، دوسرا مقصد ہے روزانہ اس کی تلاوت کرنا۔ میرے بھائی، رمضان میں اپنے آپ کو تلاوت کا اتنا عادی بناؤ، اتنا عادی بناؤ کہ رمضان چلے جانے کے بعد بھی ہم روزانہ تلاوت کرتے رہیں۔ عام طور پر مسلمان گھرانوں میں 2 مصیبتیں ہیں، یا تو وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے،
یا تو مسلمان کے گھرانوں میں نا اتفاقی، ناچاقی، دشمنی، عداوت ہے، کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنایا، گھر کا ہر بچہ، ہر فرد قرآن کریم کی روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت کر لیا کرے۔ ایک تو ہے آدمی سورہ یاسین شریف پڑھ لے، سورہ جمعہ کو سورہ کہف پڑھ لے، سورہ ملک پڑھ لے، سورہ واقعہ پڑھ لے، یہ تو ہے ہی نہیں، ترتیب کے ساتھ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت۔ تو قرآن کریم کا پہلا مقصد تجوید کے ساتھ سیکھنا، دوسرا مقصد روزانہ پڑھنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ بیماری جسمانی ہو، چاہے وہ بیماری باطنی ہو، بھوت ہے اور سحر ہے اور جادو ہے اور ٹونا ٹٹکا ہے اور بندش ہے، یہ ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے گھروں کو ان ظاہری اور باطنی بیماری سے پاک کر دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ گھروں میں نا اتفاقی ہے، ماں باپ میں، بھائی بہنوں میں، اولاد میں، میاں بیوی میں، اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے ان نا اتفاقی کو اتفاق اور محبت سے بدل دیں گے۔ تو دو کام، پہلا قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، دوسرا روزانہ اس کی تلاوت کرنا۔ تیسرا کام ہے قرآن کریم کا اصل جو مقصد ہے، اس قرآن کریم کو پڑھ کر اس کے مطلب کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا۔ عام طور پر ہم مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں قرآن کریم تلاوت کی کتاب ہے، کچھ پارہ پڑھ لیا اس کی کتاب ہے۔ پڑھنا تو ہے، سیکھنا تو ہے، لیکن خالی پڑھنا اور سیکھنا مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے ھدی للمتقین، قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے آدمی کی اپنی زندگی بدلتی ہے، جہنم والی زندگی جنت والی زندگی بنتی ہے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی فرما برداری والی زندگی بنتی ہے، برائی اور گناہوں والی زندگی نیکی اور اچھائی والی زندگی بنتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا اصل مقصد ہے۔ اور چوتھا مقصد ہے جس قرآن کریم کو ہم نے سیکھا دوسرے کو سکھلائے۔ تو چار باتیں ہوئی، تجوید کے ساتھ سیکھنا، روزانہ اس کی تلاوت کرنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا اور دوسرے کو سکھلانا، دوسرے سے عمل کا مطالبہ کرنا، یہ قرآن کریم کا مقصد ہے۔ میرے بھائی، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیتے ہیں۔ آپ نے تعلیم میں سنا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، تراویح کے بعد سے نوافل میں قرآن کریم سحری تک سنتے تھے، حافظ بدلتے رہتے تھے اور حضرت نماز میں ان کے اقتداء میں قرآن سنتے رہتے تھے۔ تو قرآن کیسا ہے؟ دو کام، پڑھیں سنیں، پڑھیں سنیں، پڑھتے پڑھتے طبیعت بھرا جائے سننا شروع کریں، سننے سنتے پڑھیے طبیعت بھر جائے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ہے قرآن کا حال۔ اس قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ پڑھنے پڑھانے کا، اس کا مقصد ہے اللہ کی محبت کا اور اللہ کے دھیان کا دل میں پیدا ہو جانا، دل نرم ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دہلی نظام الدین مرکز جو ہے اس کے آگے ایک بزرگ کا مزار ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ انہی کے مزار کے احاطے میں ایک قبر ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ حضرت کے خلیفہ تھے، حضرت سے بیعت ہوئے، بیعت ہونے کے بعد حضرت نے ان کو بتایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف خوب متوجہ کیا کہ خوب قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور تم حافظ ہیں تو رات کو تہجد میں پڑھا کرو۔ ایک عرصے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا امیر خسرو کیا حال ہے؟ کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی صحبت کی برکت سے روزانہ تہجد میں 7 پارے تلاوت کر لیتا ہوں، رمضان نہیں عام دنوں میں روزانہ تہجد میں 7 پارے کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ ہمیں تو دیکھ کر بھی رمضان میں 7 پارے پڑھنا مشکل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا 7 پارے اس دھیان سے پڑھتا ہوں
کہ جب 7 پارے پورے ہوتے ہیں تو دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے، اللہ کا تعلق محسوس ہوتا ہے، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اس وقت جو لذت، جو مزہ اور جو ٹیسٹ آتا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ دنیا کی سونا اور دنیا کی مٹی میرے سامنے یکساں ہے۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن خالی پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو وہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑے، آدمی اپنا رشتہ اللہ سے جوڑے۔ دیکھو، اس کے لیے حافظ ہونا، قاری ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا، داعی ہونا، مبلغ کوئی ضروری نہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ دینے پر آئے ہیں۔ بس دھیان سے، استحضار کے ساتھ، میرا رب ہے، اس کا کلام ہے، اس نے میرے زبان سے پڑھوایا ہے، میری زبان تلاوت کر رہی ہے، میرا کان سن رہا ہے اور میرا دل اس کو قبول کر رہا ہے۔ اگر اس دھیان کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ پڑھا تو انشاءاللہ یہ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے ہر بھائی کو، ہماری ہر بہن کو اللہ کا ولی اور اللہ کی ولیہ بنا دے گا۔ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، 1 پارہ 2 پارہ پڑھتے تھک جاتے ہیں۔ تھکتے کیوں ہیں؟ ہمیں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ جس کام میں مزہ نہیں آتا اس کو کرنے میں آدمی تھک جاتا ہے، لیکن جس کام میں ٹیسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے، تو آدمی اس میں تھکتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کرکٹ چل رہی ہے اور ہم اس کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، ون ڈے چل رہی ہے، ٹیسٹ چل رہی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی ہمیں تھکاوٹ نہ محسوس نہیں ہوتی، مزہ آتا ہے۔ مزہ آتا ہے تو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خاص کر کے تلاوت اس دھیان سے کریں گے تو پھر ایسا مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ 7 پارے قرآن کریم کے تہجد میں پڑھنا اس کے لیے آسان۔ آپ کہیں گے وہ تو بہت پرانا زمانہ ہے۔ ہمارے لاجپور کے بزرگوں میں حضرت مولانا حاجی اسماعیل حاجی واڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باب میں مشہور ہے، رات کو تہجد میں 5 7 7 9 پارے وہ تہجد میں پڑھ لیتے تھے۔ تو میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے، ہم تلاوت تو کرتے ہی ہے، لیکن اس تلاوت کے ذریعے سے تھوڑا دھیان، اس تھوڑی تلاوت کے ذریعے سے تھوڑا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ آپ کا کلام ہے، آپ میری زبان سے پڑھوا رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ دیکھو پھر اس قرآن سے کیا لطف آتا ہے، پھر اس قرآن سے اللہ کا کیا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس ماہ مبارک میں، میری مائیں بہنیں، اس ماہ مبارک میں اپنے فارغ اوقات کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب اور ان کے کئی خلفاء کے بارے میں سنا کہ پورے رمضان میں رات اور دن کے 24 گھنٹے میں 1 قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، ہماری بستی میں بھی ایسے لوگ گزرے کہ صحت کے زمانے میں ہر دن رمضان میں 1 قرآن، اور بیماری کے زمانے میں 15 پارے، حالانکہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو سب پرانوں کی بات ہے، گزرے ہوئے بات ہے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اس قصبہ لاجپور میں بعض مسلمان گھرانے ایسے ہیں جن کی گھر کی بیٹیاں، جن کے گھر کی عورتیں، جن کے گھر کی مستورات، نماز، نوافل، گھر کے کام کاج، افطار کی تیاری، سحری کی تیاری، ان سب کے باوجود روزانہ الحمدللہ 12 15 پارے تلاوت کر لیتی ہے۔ میرے بھائی، کرنا چاہے آدمی، ارادہ کرے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان۔ اس دور میں، اس لاجپور کی بات کر رہا ہوں کہ لاجپور میں الحمدللہ اللہ کی ایسی بندیاں موجود ہیں جو سارے کام کاج کے ساتھ 12 15 پارے روزانہ تلاوت کر لیتی ہے۔ تو اگر ہمارے نوجوان، ہمارے مرد ذرا ارادہ کر لیں اور ہمت کر لیں اور اپنے وقت کو ادھر ادھر لگانے کے بجائے تلاوت میں لگا دیں۔ دیکھو، میں تو کہتا ہوں شیطان اور نفس ہمارا دشمن ہے۔ شیطان تو قید ہو گیا لیکن نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور 11 مہینے شیطان کے ساتھ جو تعلق رہا تو اس کا اثر ہم پر ہے۔ شیطان قید ہے لیکن اس کا اثر ہے۔ اس کے اثر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمیں آپس میں بٹھاتا ہے اور بٹھانے کے بعد بات چیت میں لگواتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں رمضان میں اپنے گھروں میں بھی
بیٹھک سے اور مجلس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تھوڑا بہت جو وقت ملا ہے قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں. اس لیے کہ گھر میں بیٹھیں گے تو پہلے کام کی بات کرائیں گے، پھر ادھر ادھر کی گلن ترانی میں مبتلا کر دیں گے. اس سے آگے بڑھ کر بعد ہمارے بھائی ہیں بیچارے گھر میں نہیں بیٹھتے، بازاروں میں بیٹھتے ہیں، آٹو پر بیٹھتے ہیں، دردی کی دکانوں کو بیٹھتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھتے ہیں اور غپ شپ کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، بہت قیمتی وقت ہے. ہماری زندگی کی ایک گھڑی یہ اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ آخرت میں اس کا افسوس ہوگا کہ یہ گھڑی ہزاروں من ٹن سونے کے ٹن سونے کے بدلے میں بیچ دی جائے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقت مل جائے، وہ نہیں ملے گا. اتنا قیمتی وقت ہے. لہذا نہ ہم نے اپنے گھروں میں اس کو غپ شپ میں گزارنا ہے، نہ بازاروں میں، نہ چوراہوں پر، نہ راستوں پر گزارنا ہے. اور میں دیکھتا ہوں بعض مرتبہ بیچارے ہمارے بھائی مسجد کے آٹو پر بیٹھتے ہیں اور آٹو پر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں یا اسی طرح موبائل میں مشغول ہوتے ہیں. نہیں میرے بھائی، رمضان کا مہینہ اس کی گھڑیاں بہت زیادہ قیمتی ہے، وہ ضائع کرنے کی نہیں ہے. بعض مرتبہ شیطان کیا کرتا ہے، وہیں سے وضو خانے میں بٹھاتا ہے، وضو خانے کے بعد صحن میں بٹھاتا ہے، صحن کے بعد مسجد میں بٹھاتا ہے اور مسجد میں بٹھانے کے بعد بات چیت میں مشغول کرتا ہے. بعض مرتبہ میں دیکھتا ہوں بیچارے بعد اللہ کے بندے تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، بعض ساتھی آتے ہیں ان کو بات کراتے ہیں، بعض بیچارے فجر کی نماز کے بعد اشراق کے لیے اللہ کے ذکر میں بیٹھے، بعض آتے ہیں بات چیت میں مشغول کراتے ہیں، بعد افطاری کے وقت سے پہلے کچھ تلاوت کی، اب بات چیت میں لگا دیں. نہیں، ہر ایک سے تعلق ختم کر دو. تنہائی میں اللہ کی عبادت، تنہائی میں اللہ کی عبادت. جہاں دو ملیں گے شیطان اپنا کام کر لے گا. اور میرے بھائی دیکھو، ہر گناہ بہت بڑا گناہ ہے کہ لیکن رمضان میں جس طرح نیکی کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، گناہ کی حیثیت بھی بڑھ جاتی ہے. رمضان میں ایک نفل نیکی کی تو فرض کے برابر، فرض کیا تو 70 برابر. ایک جھوٹ رمضان میں بولا نا تو اس کی قباحت بھی بہت بڑی ہے. ایک غیبت کی تو اس کی قباحت بھی بہت بڑی ہے. ایک لن ترانی ادھر ادھر کی اس کی بھی بہت بڑی قباحت ہے. ایک بد نظری کی اس کی بھی بہت بڑی قباحت ہے. رمضان میں جس طرح نیکی کا بھاؤ بہت بڑھ جاتا ہے، گناہ کی ویلیو بھی بہت بڑھ جاتی ہے. رمضان میں مختصر نیکی سے، تھوڑی سی نیکی سے جس طرح آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، رمضان میں مختصر برائی سے، مختصر چغلی سے، مختصر بکواس سے، مسجد میں مختصر دنیا کی بات کرنے سے آدمی اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنے اوقات کی خوب حفاظت کریں، اپنے آپ کو دنیا وما فیہا سے فارغ کریں اور فارغ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت کا، تلاوت کا پابند بنائیں. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، خاص کر کے 2 چیز سے احتیاط. ایک ہے دوست احباب سے ملنے سے احتیاط اور ایک ہے موبائل سے احتیاط. ان 2 چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور سارے سننے والوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں صحت، عافیت، قوت، تندرستی عطا فرما. ہمارے رات کی گھڑیوں کو اور دن کے لمحوں کو آپ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، وقت کو ضائع کرنا ہماری عادت بن چکا ہے، تیری نافرمانی کرنا ہماری عادت بن چکی ہے. اے اللہ، ماہ مبارک کے بعد بھی اس عادت سے پلٹنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے. الہ العالمین، آپ ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجیے، ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. الہ العالمین، وقت کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما، کان کی حفاظت فرما، سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک ایک
ایک عضو کی حفاظت فرما، ایک ایک عضو کو تیری فرمابرداری لیکن قبول فرما۔ اے اللہ آپ اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو رمضان کے اوقات کی حفاظت کر کے آپ سے ولایت حاصل کرتے ہیں، آپ سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اے اللہ وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ ایسے موقع کے حاصل ہونے کے بعد بھی وہ غفلتوں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سعادت مندوں میں سے بنا دیجئے، بد نصیبوں سے نہ بنا، اے اللہ محروموں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں رزق حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ معاش کی تنگی کو دور فرما، اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما، اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کے تعلق کو مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی معرفت کو مانگتے ہیں، آپ سے آپ کے عشق اور آپ کے نبی کے عشق کو مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عشق الہی عطا فرما، عشق نبوی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اے اللہ آپ کی فرما برداری والی زندگی بنا دیجئے، آپ کی رضامندی والی زندگی نصیب فرما، آپ کی نافرمانی والی زندگی اور آپ کی ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بے نمازوں کو نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، روزہ خوروں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں میں مبتلا شخصوں کو سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبۃ نصوحہ نصیب فرما، نافرمانی اور گناہوں سے پوری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر خیر کو مقدر فرما، الہ العالمین ہر شر سے حفاظت فرما، الہ العالمین نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، سنتوں کا اہتمام نصیب فرما، تلاوت کا اہتمام نصیب فرما۔ الہ العالمین رات کا بہت بڑا حصہ اب بھی غفلتوں میں گزرتا ہے، مجلس بازی میں گزرتا ہے، لن ترانی میں گزرتا ہے۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن قدردانوں کو آپ نے یہ راتیں عطا فرمائی انہوں نے قدردانی کر کے دکھلائی۔ اے اللہ ہم ناقدروں سے ناقدری ہی وجود میں آتی ہے، اے اللہ ناقدری سے آپ ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہماری ساری ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہمیں کسی کا دست نگر اور محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم میں سے بعض بھائیوں کے اے اللہ آنکھوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، اے اللہ اس میں ان کو کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ان کی بینائی کو صحیح سالم فرما، اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔